صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بابا سے بلند ذرا پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسط واجب الاحترام معزز محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء شیخ الحدیث جامع مدنیہ غوثیہ جناب حضرت علامہ مفتی محمد رشید توسوی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، میرے انتہائی مہربان جناب محترم المقام انصر مجید خان صاحب صوبائی وزیر، دیگر حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ سالانہ تقریب سعید ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اس مرکز اہل سنت میں انعقاد پذیر ہے، اور اس کے انعقاد پر اپنی اس مسجد کی پوری کمیٹی، جناب حسن صفدر صاحب، ملک غلام حیدر صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، ان تمام احباب کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے خوبصورت اہتمام کیا، اور اپنے ادارے کے اساتذہ، طلباء جنہوں نے اس میں حصہ لیا اہتمام کرنے میں. اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم کا سب کے علم و عمل، سوز و گداز کے اندر اللہ پاک مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ نے ایک طویل سلسلہ نعت خوانی کا سنا. آقا کریم علیہ السلام کے ہر نعت خوان نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نادہ سرائی کی. خطاب بھی آپ سماعت فرما چکے، اور انشاءاللہ میں بھی جس آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، کیونکہ صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، اس کے بعد سحری کا اہتمام بھی ہوگا. میں نے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. مجھ سے پہلے کسی نے مائک پہ کہا، مجھے یاد نہیں کس نے کہا کہ ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ عقیدہ دیا. میں اس جملے پہ اختلاف کروں گا. ہمیں اعلیٰ حضرت نے عقیدہ نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا. عقیدہ تو صدیق اکبر نے دیا، عقیدہ تو صدیق اکبر نے دیا، عقیدہ فاروق اعظم نے دیا ہے، عقیدہ عثمان غنی نے دیا ہے، حیدر کرار نے دیا ہے. اگر ہم یہ کہیں ہمیں عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا، لوگ کہیں گے پھر تو ہم بڑھیا کہ 100-150 سال ہی ہے. کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے اتبعوا الزواد الاعظم. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو. کس جماعت کی؟ بڑی جماعت کی پیروی کرو. بڑی جماعت کی کیا نشانی ہے؟ جس میں بندے زیادہ ہوتے ہیں، جن کی پگڑیاں بڑی ہوتی ہیں، وضاقتہ دیکھی جاتی ہے بڑی جماعت کی، افرادی قوت دیکھی جاتی ہے. بڑی جماعت کی نشانی ان کی وضاقتہ نہیں، ان کے جبے ٹوٹے نہیں. بڑی جماعت کی علامت یہ ہے جس جماعت میں بڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جس جماعت میں بڑے ہوتے ہیں، یہ بڑی جماعت کی نشان. مثلا اگر آپ سمجھیں کہ قاضی احمد حسن جی جماعت میں کہ بڑا، میں بڑا نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ ہم بڑے نہیں ہیں، لیکن میری جماعت کے اندر داتا علی اجمیری بہت بڑا ہے. میری جماعت کے اندر میرے علی شاہ بہت بڑا ہے، خواجہ اجمیری بہت بڑا ہے.
غوث اعظم بڑا ہے، جتنے بڑے ہماری جماعت میں، بلکہ یوں کہہ دوں اللہ نے ہمیں نبی دیا، نبی اعظم، کتاب دی، کتاب اعظم، ابو بکر دیا، صدیق اعظم، عمر دیا، فاروق اعظم، عثمان دیا، صحیح اعظم، علی دیا، ولی اعظم، اور حسن دیا، حلیم اعظم، حسین دیا، شہید اعظم، جماعت دی، سواد اعظم، امام دیا، امام اعظم، غوث دیا، غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ فرنٹ سیٹ آ گیا سونا نہیں، تھوڑا پتا فرنٹ سیٹ تے بندہ سوندا ڈرائیور نو نیندر آ جائے، تے ذرا کھیل کے ذرا چہرے کھلنے میں نظر آنا پتہ لگے بھائی تجھے کی چاہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقیدہ دیا تاجدار صداقت نے، عقیدہ دیا تاجدار عدل جناب فاروق اعظم نے۔ ہم سنی ہیں، ہم خارجی بھی نہیں، رافضی بھی نہیں، یہ نہیں کہ در والوں کو مانے، گھر والوں کو نہ مانے، گھر والوں کو مانے، در والوں کو نہ مانے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم در والوں کی بھی نوکر ہیں، محمد کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، کیونکہ ہم نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ جس کا تعلق حضور سے ہے ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں اس سے پیار ہے۔ اللہ بھی پیار کرتا ہے نسبت سے، نسبت سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ مثلا علماء سے پوچھئے یہ صفا مروہ کب سے؟ حضور کے آنے کے بعد؟ میرے نبی کی آمد سے بھی تقریباً 2600 سال پہلے۔ پہاڑی تو پہلے دن سے ہے نا، لیکن اللہ کی نشانی کا جب حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ میں کہا مولا مرید پہاڑ تیرے نہیں، اس کو نشانی نہیں کہا۔ باقی کتنے پہاڑ پوری دنیا کے اندر ہر پہاڑ کا خالق اللہ ہے، لیکن نشانی صفا مروہ کی فرمایا میری نیک بندی کے پیر لگے۔ میں نے کہا قدم لگ گئے تیری نشانی بن گئی۔ ہاں نشانی بن گئی یا اللہ پھر اب ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہاں توڑ کے دکھاؤ، پوچھ لیجئے جو گئے ہیں سب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ذرا قدم تیز کرنے ہیں، مرد کے لیے یہ حکم ہے، وہاں قدم تیز کرنے ہیں۔ جہاں حضرت حاجرہ آہستہ چلی وہاں قدم آہستہ کرنے ہیں۔ اب یہ عمرہ یا حج کس چیز کا نام ہے؟ جس نے کیا اس سے پوچھو حج کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک بھی رکعت نہیں۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے تم نے منا جانا ہے، وہاں رات کو قیام کرنا ہے۔ 9 ذی الحج صبح فجر پڑھ کے تم نے عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرنا ہے۔ پھر جب مغرب کی اذان ہوگی عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، قضا نہیں ہوگی چاہے رات کو 10 بجے پڑھنی۔ اکٹھی 2 نمازیں پڑھی جائیں گی، مغرب اور عشاء۔ پھر اس کے بعد رات قیام کرنا، وہاں پہ مزدلفہ میں کنکریاں اٹھانی ہیں۔ کس لیے؟ شیطان کی خدمت کرنے واسطے صبح۔ وہ کنکریاں بڑے شیطان کو مارنے کے لیے وہاں سے اٹھانی ہیں۔ صبح کنکریاں مار کے 10 ذی الحج کو کنکریاں مار کے مارنے کے بعد قربانی کے بعد حلق یا تکسیر کرواؤ، حجامت یا گنج کرواؤ، احرام سے آزاد، پھر طواف زیارت کرو۔ وہ کرنے کے بعد پھر مینا واپس آ جاؤ، رات پھر یہی قیام کرو، پھر صبح فجر کے بعد بلکہ زوال کے بعد پھر جا کے تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر رات وہی قیام، پھر 12 ذی الحج کو، پھر زوال کے بعد جا کے تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ہوں کی ہویا؟ ہوں حاجی صاحب میں کہ رکعت ایک بھی نہیں۔ یہ حج کس چیز کا نام ہے؟ حج رکعت کا نام نہیں، حج اداؤں کا نام ہے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ میں ایک مثال دے کے عرض کروں۔ مثلا یہ ہمارے وزیر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے، یا ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم گورنر ہاؤس جائیں یا سی ایم ہاؤس جائیں یا پی ایم ہاؤس جائیں تو 2 چادریں اگر لپیٹ کے چلے جائیں، اور تو جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا وہ پاگل آ گیا۔ یہاں کسی ایک ملک کے بادشاہ کے پاس یا ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس جانا ہو تو لباس بھی وہ ہو جو اس کے مطابق ہو، جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے گھر آنا ہے 2 چادریں باندھ کے آنا۔ سبحان اللہ،
اس کے اوپر سلائی بھی نہ ہو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا یاروں کی ادا ہے، پیاروں کی ادا ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے حاضر ہو گیا، فرمایا آتے ہی پہلا کام کیا کرنا؟ فرمایا حجر اسود کو چوم۔ پھر فوری خیال تو جاتا ہے یار حجر اسود چوما، پاکستانی حضور کا نہ چومی لوگ آدھے مشرق، اتنے رب ایڈے پیسے لوا کے آدھا بٹا چوما۔ کیا بات ہے! اور وہاں دیکھیں نا، ایک تو یہ پتھر ہے حجر اسود، اس کو چوما جا رہا ہے، اور وہ بھی پتھر ہے شیاطین، ان کو مارا جا رہا ہے دونوں پتھر، ایک کو مارا جا رہا ہے ایک کو چوما جا رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا ایک بے ادب تھا، اس بے ادب سے نسبت اس پتھر کی ہے جس کو مارا جا رہا ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ حضرت عمر طواف کرتے چوم کے کہتے ہیں اے حجر اسود مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، عمر تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھ پہ محمد کے لب لگے نہ دے دینا۔ کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پتھر کو عزت حضور کی وجہ سے ملی۔ بے شک۔ اب توجہ کیجئے، اب وہ 7 چکر، ہر چکر سے پہلے حجر اسود چومنا ہے، وہ چومنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم جہاں خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں سامنے آ۔ میں نے کہا مولا کیا میں سینے پہ نالین لگا لوں؟ تو پاکستان میں مجھے مولا کہتے ہیں یہ مسیحی بڑھ جاندے ہو سینے تے پیر کا نشان لا کے۔ تو جب میں بیت اللہ کے پاس جاتا ہوں میرا حوصلہ بچ جاتا ہے، بھئی اگر یہ جائز نہیں پیر لا کے مسیحے بڑھنا تو رب خلیل تے پیر تے حرم دی حویلی چلوائے۔ کیا بات! وہاں جب تک 2 رکعت پڑھنی نہیں تیرا طواف نہیں معلوم، اور وہ واجب ہے۔ عام ہم کہتے ہیں 2 نفل واجب، او بھائی واجب ہو تو نفل نہیں ہوتے، نفل ہو تو واجب نہیں ہوتے، یہ عام مشہور ہے 2 نفل واجب ہے، وہ واجب وہ پڑھ کے اگلا کام زمزم پینا سنت ہے۔ اچھا دیکھ لیں طواف مکمل ہوا قدموں پہ آ کے، طواف مکمل ہوا قدموں پہ آ کے، زمزم پینا ہے، وہ اس کا تعلق بھی قدموں سے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صفا مروا پہ جانا ہے، اس کا تعلق بھی قدموں سے ہے۔ میں نے کہا یہ تو سارے عمل قدموں سے ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں سروں پہ رکھنے کو مل جائے جو لالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جہاں حضرت حجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی، بولو اللہ کی نشانی، میری طرف توجہ کریں آپ، مہمان آتے جاتے رہیں گے آپ میری طرف دیکھیں، جہاں حضرت حجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئے۔ اور پھر اب ہم وہاں دوڑ رہے ہیں، حجرہ تو دوڑی تھی بیٹے کی پانی کی تلاش کے لیے، صفا اونچی جگہ تھی، وہاں چڑھ کے دیکھا کوئی پانی کے آثار نظر آئے، واپس آئی، بیٹے کو دیکھا، پھر مروا پہ چڑھ گئی، پھر واپس آئی، پھر صفا پہ چڑھ گئی، پھر واپس آئی، 4 چکر صفا کے 3 چکر مروا کے لگا کے دیکھا تو بیٹے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ چل رہا۔ اب میں نے کہا مولا حضرت حجرہ تو دوڑی بیٹے کی پیاس کے لیے، ہماری دوڑ کیسے ہے؟ جگہ جگہ پہ پانی لگا ہوا ہے، پانی کولر لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ صفا مروا پر ہر قدم پہ پانی۔ میں نے کہا ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آواز آتی ہے بس میری نیک بندی کے عمل کو زندہ رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ قدم اٹھا، یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا توجہ سے سنیے گا، وہ قدم اٹھا ذبیح اللہ کے لیے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، وہ قدم اٹھا ذبیح اللہ کے لیے، ضائع نہیں گیا۔ وہ فرماتا ہے اس مقام پہ اسی طرح چل کے دکھا جیسے میری ولیہ چلی تھی، تو کیا ہوگا؟ اور میں پچھلے گناہ معاف۔ میں نے کہا وہاں حجرہ کا مزار نہیں، وہاں تو قدم لگے تھے، جہاں ولیہ کے قدم لگ جانا وہ گناہوں سے بخشش کا سبب بن جاتی ہے، تو جہاں ولی لیٹا ہو، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات، خوب، نبی تو دور کی بات، پہلے ولی کی تو بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اجر ضائع نہیں گیا، کس لیے؟ قدم ذبیح اللہ کے لیے اٹھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اب اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے جو قدم اٹھے رب وہ ضائع نہیں کرتا، جو 12 ربیع الاول کو حبیب اللہ کے لیے اٹھے وہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے جو حبیب اللہ کے لیے اٹھے؟ تو یہ یاد رکھیے، عقیدہ حضرت صدیق اکبر نے دیا، عقیدہ فاروق اعظم نے دیا، عقیدہ عثمان غنی نے دیا، عقیدہ حیدر کرار نے، کیا عقیدہ تھا؟ کیا عقیدہ تھا میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آقا کریم علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، 40 سال کی عمر میں، اور سفر معراج تک کافی عرصہ ہے، سفر معراج تک کوئی عبادت فرض نہیں، مکی دور میں صرف نماز فرض ہوئی، وہ بھی معراج کی رات، اس سے پہلے کوئی عمل فرض نہیں، جتنے فرائض مدینہ جاتے ہیں، روزے کا حکم مدینہ طیبہ میں، حج کا حکم مدینہ طیبہ میں، زکوٰۃ کا حکم مدینہ طیبہ میں، نماز بھی پہلے بغیر اذان کے ہوتی تھی، نماز کا حکم بھی مدینہ طیبہ میں، اذان کا حکم، اذان جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی، بغیر اذان کے نماز ہوتی تھی، وہ بھی حکم مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں۔ یہ صحابہ معراج کی رات نماز ملی، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کون سا عمل تھا؟ کیا کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو نماز مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے تو حضور کی ابتدا میں پڑھتے تھے، ان پہ لازم نہیں تھی۔ علماء تشریف فرما کر غلطی کروں میری اصلاح کر سکتے ہیں، میرے استاد تشریف فرما ہے، حضرت علامہ طاہر جمیل صاحب آگے تشریف لائیں، ذرا قریب تشریف لائیں، ماشاءاللہ حضرت علامہ طاہر جمیل سیالوی صاحب، فاضل جامعہ نظامیہ لاہور، تحقیقی لوگ ہیں یہ، ذرا میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو حاضرین کرام، کوئی بھی عمل فرض نہیں تھا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہاں اپنے والد صاحب کا بیان کیا ہوا ایک جملہ جو وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ہی کام کرتے تھے، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی تھی، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی تھی، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی تھی۔ وہ یا حضور کی زیارت کرتے یا سرکار کا درود و سلام کرتے، کوئی نماز فرض نہیں۔ وہ وقت کیسے گزرا حضرت صدیق اکبر، وہ وقت کیسا تھا جب ابو بکر نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا؟ یہ یاد رکھنا، حضرت صدیق اکبر عاقل بالغ مردوں میں پہلا مسلمان، حضرت صدیق اکبر بچوں میں پہلا مسلمان، حضرت مولا کائنات بیویوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ، 4 ہستیوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ کتنا مشکل وقت تھا جب لوگ پتھر مارتے، میرے نبی کے گلے میں بھی کپڑا ڈالا گیا، سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا سجدے میں جاتے، اونٹ کی اور میرے نبی کی پشت پہ رکھ دی جاتی، صدیق کو مکے کے چوک میں مارا جاتا، حضرت بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، آپ کی زبان پہ انگارے رکھے جاتے، گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر بلال کو پہاڑ کی چوٹی پہ گرایا جاتا۔ نبی کا ایک ایک عاشق مار کھا کے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ حلق پہ تیز رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں
کھبے پاس بھی بندے بیٹھے تھے، آواز نہیں آئی تھا کہاں سے، آواز بلند کی سبحان ماشاءاللہ۔ یہ جڑے گیٹ والے پاس نہیں سب رہتے ہیں نا، یہ اس کو کہ بھائی ہو سکتا کوئی دھماکہ ہونا کہ نہ جلدی نہیں کرنا، حالانکہ انہوں یہ نہیں پتا دھماکے والے آنا اس سے پاس نہیں۔ اس واسطے محبت نال ذرا کوشش کریا کرو، ساڈے نیڑے لگے کرو، اسی دم درود والے ہیں، بم درود والے نہیں۔ اونچی آواز لا کے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات عرض کر رہا تھا، عقیدہ دیا صدیق اکبر نے۔ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے۔ کیا عقیدہ دیا؟ جب حضور علیہ السلام نے تنگی کا سال تھا، واقع چل رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، کچھ صحابہ کے پاس مال تھا، انہوں نے سوچا کہ ہر بار ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، آج ہم بازی لے جائیں، کیونکہ ابو بکر کے پاس اس وقت مال نہیں، تو لہٰذا ہم بازی لے جائیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹوں کی قطاریں لے جائیں گے، سب اپنا اپنا مال جمع کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر میں بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ابو بکر نے کہا بیٹی اسماء، جی ابا جان فرمایا جو کچھ ہے لے آؤ۔ ایک گٹھڑی چھوٹی سی، اس میں سارے گھر کا مال۔ عمر قطاریں لے کے آ رہا ہوں، حضرت عثمان غنی 13,000 بندوں کا ذمہ لے رہے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر جوتے کے تسمے تک۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل 40,000 بندوں کے ذمہ۔ ابو بکر کیا لے کے آ رہا ہے؟ ایک گٹھڑی سر پہ رکھی، چھوٹی صاحبزادی محبوبہ محبوب کائنات جناب سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابا جان ٹھہریے، صدیق اکبر کی آپ بیٹی ہیں، کہتی ہیں ابا جان ٹھہریے، کنگھی کی تھی اس میں تھوڑے سے بال آئے، کہا یہ بھی رکھ لیں۔ بیٹی ان بالوں کا کیا کریں گے؟ کہا مصطفیٰ کریم سے کہنا کسی مجاہد کی سواری کی نکیل ٹوٹ جائے، میرے بال باندھ کے جوڑ لیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کہتی ہیں ابا جان ٹھہریے، ایک چیز رہ گئی ہے، سوئی تلاش کر کے لے آئی، یہ بھی رکھیے، بیٹی اس کا کیا کریں گے؟ کہا اگر کسی مجاہد کا کپڑا پھٹ جائے میری سوئی کپڑا سینے کے کام آ جائے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ میرا لباس ذرا اچھا ہے، اندر جا کے ٹاٹ کے کپڑے پہنے لے، کانٹوں کے بٹن لگا کے وہ کپڑے بھی اس گٹھڑی میں رکھ دی۔ ادھر سے مصطفیٰ کا یار چلتا ہے، ادھر میرے نبی کو خبر ہو جاتی ہے، خدا پیغام دیتا ہے محبوب ابو بکر آ رہا ہے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس نے گھر میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ لے کے آ رہا ہے۔ جناب ابو بکر سر پہ گٹھڑی رکھ کے میرے آقا کے دربار کی طرف آئے۔ مصطفیٰ کریم جلوہ گر تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ جب ابو بکر آئے، باقی اصحاب آئے، جن کے پاس مال تھا انبار لگا دیا، ہر کسی کو خیر و برکت کی دعا دی۔ عثمان کے بارے میں آقا نے فرمایا اے پاک پروردگار، میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ میرے آقا نے جناب عثمان کے لیے دعا کی۔ اب جب ابو بکر آئے، سرکار نے دیکھا آقا کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر نے گٹھڑی سر سے اتاری، آقا کے قدموں میں رکھی۔ سرکار نے پوچھا ماں اب کئی تالی اہلک، اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اب کتنا مال تھا جو اونٹوں کی قطاریں لے کے آیا، کسی سے نہیں پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے، اور جو ایک گٹھڑی لے کے آیا اس سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیونکہ میرے آقا کا پتہ تھا ابو بکر کے پاس جتنا مال تھا وہ لے کے یہاں آ گیا۔ پوچھا ماں اب کئی تالی اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ آگے ابو بکر کا جواب سنیے اور عقیدہ سنیے۔ ابو بکر نے عقیدہ کیا دیا؟ آقا نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے عرض کی اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ قرآن کی آمد ہو، قرآن کی آمد ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ آقا نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟
کہا اللہ اور اللہ کا رسول. ذرا بتائیے پوچھنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول. بولیے پوچھنے والے اللہ کے رسول کہ گھر کیا چھوڑا؟ ابو بکر کا جواب اللہ اور اللہ کا رسول. فتویٰ لگتا تو وہاں لگتا، رسول تیرے سامنے کھڑا ہے، گھر کس کو چھوڑا؟ فتویٰ نہیں لگا. یعنی ابو بکر نے عقیدہ دیا یا رسول اللہ آپ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. اسی عقیدے کو لے کر یہ اہل سنت چل رہے ہیں اور ابو بکر کی عظمت کے گیت اس طرح گا رہے ہیں. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ذرا بابا سے بلند میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ایسے نہیں بابا سے بلند کہیے. آج پوری مسجد گونج اٹھے، پتہ چلے میرے نبی کے دامن میں لیتے ہوئے ابو بکر کو پتہ چلے آپ کے چاہنے والے ماننے والے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر رمضان شریف کی 27ویں رات آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی گل سنو. سہری دا اہتمام بھی ہے جیڑی اگلی کھادی جو کٹو تو سی تھوڑی اچھی آکھنا جی کیا بات ہے. اگلے نہیں بولے سبحان زور دی آکھنا ہے. باقی سارا کام میرے ذمہ تجھے آکھنا کیا بات. کیا بات. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی کیا بات ہے. یار غار نبی کیا بات ہے. تم نے سب کچھ. آج کیوں گیت گا رہے ابو بکر کے؟ وجہ کیا؟ کیونکہ تم نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی کے، جان سارے نبی کے. یہ شعر ذرا غور سے سنیے، خاص کر اسٹیج والے توجہ فرمائے کہ جیسے نبیوں میں ابو بکر جیسے نبیوں میں مدینے کا تاجدار ختم نبوت، ویسے صحابہ میں ابو بکر کا مقام. نبیوں میں میرا نبی اعلیٰ، صحابہ میں صدیق اعلیٰ. جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. پوری توجہ کیجئے، دیکھنا بھی میری طرف ہے. میں ایک بات اشارے سے عرض کر جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو میری طرف توجہ کرے گا اس شعر کا مل پہ جائے گا. ایک باری پھر سنو. جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا. آج بلند کر کے گواہی دے گئے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. توجہ کیجئے. تو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، ہم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، ہم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، ہم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. یہ عقیدہ وہ ہے تو صحابہ نے دیا. آگے چلیے جناب حضرت عمر. کیا بات. میں نا اللہ سیادی صاحب ماشاءاللہ علامہ سعید علی صاحب اللہ کی تعالی
سرور احمد عطائی صاحب تشریف لائے اور وقاص علوی صاحب، شاید بلال شاہد درجائی صاحب، سب کو عالم مسالم بنا۔ بات کیا ہوئی کہ پورا سال ہمارے ہاں ہمارے اس مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے جب حضرت تاجدار صداقت کے ایام آتے ہیں نا، 4 جمعے کم از کم 4 عقیدے کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ بے شک بے شک سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی 2-3 جمعے ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے سنی ہے نا۔ اچھا کوئی کبھی کسی نے آخیا یار انہیں جمعے صحابہ تے کیوں لگے؟ کیا بات ہے، مولا علی تے ایک جمعہ لگ جائے پورے شہر وچ واہ کیا بات، اچھا مولا علی کا ذکر آتا ہے کئی بندے کی شکل ہی چینج ہو گئی۔ ایک جگہ تو میں تقریر کی تھی، میں مولا علی کا ذکر کیا تو انہوں پتا میں بخیلی نہیں کرتا، مولا علی کا نوکر بخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا علی کا منکر صرف کمینہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک ڈگری ہے ٹیکنیکل کمینہ، وہ ٹیکنیکل کمینہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی، بندہ بڑا خوش گاج باج کے بیٹھا، مولا علی نے نہ آیا، میں نے بندہ کے کوڑے میں کہتے گھروں جا کے پوچھ یہ میں نہ پوچھ، میں نے کی پتا کہوں، میں کہا مجھے تو یہ پتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم جب اپنی محفل سجا کے بیٹھتے تو منافق بھی اس میں گھس جاتے، تو پھر پوچھا گیا پتہ کیسے چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کیونکہ پگڑیاں ان کی بھی ایک جیسی تھی، یعنی کہ روح کو ہی بنا کے آندے سن جڑے صحابہ دے ہوندے سن، پتہ نہ لگے۔ کہتے ہیں جب پتہ نہیں چلتا تھا نا تو صحابہ فرماتے ہیں ایک بندے کو ہم کہتے تو علی علی کا، باقی شکلیں دیکھتے، شکلیں دیکھ کے کہتے وہ منافق بیٹھے۔ سمجھ آئیے گا؟ سبحان مولا علی کا ذکر بھی ہوگا، ترتیب میں چلیے نا تھوڑا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کا عقیدہ میں نے بتا دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دے کے کہا عمر کبھی نہ چومتا اگر تجھ پہ مصطفیٰ کے لب لگے نہ دیکھا، یعنی کہ صحابہ سمجھتے ہیں کہ عزت کا محور اور مرکز حضور کی ذات ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عثمان غنی کا عقیدہ، خلیفہ ثالث، میرے نبی کے دوہرے داماد، 1,00,000 نبیوں میں سے کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، یہ شرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ کرتی، میں یک کے بعد دیگرے 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دیکھا۔ وہ عثمان غنی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے آئے مکہ، حدیبیہ کے مقام پہ رکے، حضرت عثمان سے کہا جاؤ جا کے ان سے کہو مکہ والوں کو ہم لڑنے نہیں آئے، ان کے ذہن میں ہوگا ہم لڑنے آئے، لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، آ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر تو نے بیت اللہ کو دیکھنا دیکھ لے سامنے ہی، حجر اسود چومنا چوم لے، طواف کرنا کر لے، ہم نے تیرے نبی کو نہیں کرنے دیں۔ جس طرف کعبہ تھا عثمان غنی نے چہرہ ایسے کر دیا، کہا جب تک میرے آقا نے نہیں دیکھنا عثمان کی کیا جرأت ہے کعبے کی طرف دیکھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ ہے کہا میری کیا ضرورت کہ میں اس طرف دیکھوں، جب تک مصطفیٰ نہیں دے پتا تھا نا لا تقدیم بین یدی اللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب کہا میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ادھر صحابہ نے کہا عثمان تو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، عثمان تو طواف کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کو بھی اپنے غلام کے عقیدے پہ شک کرنے پاک سی، یہ میرے نبی کے تیسرے غلام کا عقیدہ، تیسرے خلیفہ کا عقیدہ، اب چوتھا مولا علی، اسی حدیبیہ کے مقام پہ جب کافروں نے کہا ٹھیک ہے جی معاہدہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھتے ہیں، لکھو جی علی لکھنا شروع کرو۔ مولا علی نے کاغذ قلم دیا، پہلے سے لکھے محمد رسول اللہ، بات شروع نہیں ہوئی۔ کافر کہتے ہیں جی یہ علی نے زیادتی کیا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ آپ کا نام کیوں لکھا؟ پتہ لگا اردو کے لوگ آتے ہیں حضور کا نام لکھنا زیادتی یہ نئی گل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کا نام لکھا ہے، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، لہٰذا بات تب آگے چلے گی جب آپ کا نام مٹایا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کے حدیث بخاری کے اندر ہے، بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے، بخار اس کو نہیں آتا بخاری۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی
کوئی بات نہیں اگر ان کو اعتراض ہے تو میرا نام مٹا دے. مولا علی نے کاغذ قلم رکھ کے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم لا امحو کا ابدا، علی کا ہاتھ کٹ سکتا ہے نام محمد مٹا نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ. یا واسطہ ہاتھ کٹ سکتا ہے نام محمد مٹا نہیں سکتا. بلکہ میں علماء سے تصحیح کروا لوں، میری بھی اصلاح ہو جائے. واللہ مجھے اللہ کی قسم لا امحو کا، میں آپ کو نہیں مٹا سکتا. نام کا تو اس میں ذکر ہی نہیں. آپ نام کی ہے، نام مٹاؤ. علی نے نام کا نہیں ذکر کیا، کہا آقا مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں مٹا سکتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی کے نزدیک حضور کا نام مٹانا ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کی. لیکن علی نے یہ عقیدہ دیا آقا یہ کام میں نہیں کر سکتا یا رسول اللہ، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. اور سلمان تاثیر گالی بن گیا، غازی ممتاز کا نام آج بھی زندہ ہے کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. آقا نام مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی واہ سبحان اللہ. مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا. یہ نام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جس کا تعلق اس سے ہو گیا اس کی بھی عزت ہو گئی، اس کی بھی عزت بڑھ گئی، اس کا مرتبہ بڑھ گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے اس پہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان ایمان والوں کے لیے جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے. یہ ہر کسی کی قسمت کی بات نہیں. خالق فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو پتہ ہی نہیں عزت کیا ہے. جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں بھی اسی کی عزت، قبر میں بھی اسی کی عزت، حشر میں بھی اسی کی عزت. زندہ ہوگا تو کردار کو سلام ہوگا، دنیا چھوڑ جائے گا مزار کو سلام ہوگا. داتا علی اجمیری کی تو اولاد ہی نہیں ہے، قبر پہ رونق کس لیے لگی ہوئی ہے؟ بولیے نا. اچھا چلے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی سی ایم ہاؤس یا پی ایم ہاؤس یا گورنر ہاؤس گیا یا نہیں. انصر صاحب تو گئے ہیں، روزانہ جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ وہاں جوتے اتار کے جاتے ہیں؟ لاکھوں کے قالین ہے ادھر، پھر بھی جوتا پہن کے اگر اتار دیں تو ہو سکتا ہے آگے سے کہا جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. مثلا میں چلا جاؤں، میں جوتے اتار دوں آ کے مولوی گیا، انہوں پتہ ہی نہیں ہے دھیان دے آداب کی نے، یعنی کہ اتھے جان دادا میں جوتی پا کے آ، لیکن میرے دادا دی حویلی چدہ میں جوتی لا کے آ. اور داتا دی میری کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آئے تو جوتے اتار کے ان کی. اور بلکہ یوں کہہ دیا کہ داتا علی اجمیری کے دربار کے باہر جو جوتے پہ پہرا دے رہا ہے وہ بھی لاکھوں کا مالک ہے. یعنی داتا دے نوکروں دی جتیاں دے صدقے کھانا لے لیا. یہاں تو کئی کہتے ہیں جی تسی آدھے ہو اسی حضور دا صدقہ کھانے ہیں. جی اسی نہیں کھاندے تسی کھانے. میں کہا مولوی جی کھاندے تسی بھی ہو، فرق ہے تسی کھا کے مکر جاندے ہو، اسی مکر لے تسی مکر جاندے اسی مکر دے کہندے جی دسو پھر کتے کھایا. میں کہا کر دے کی ہو؟ آدھے جی امامت کی لگتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، دانے بھی ملتے ہیں، اور کی لگتا ہے جنگ دے علاقے جنگ کا بندہ بیٹھے اچھا جنگ میں پنڈا گیا کچھ کلا تھے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ اوپر آئے نا پھر سید ہو تو پھر یہ تو بات اچھی نہیں ہے کہ آپ نیچے بیٹھے. رخ صاحب جگہ دے، میرے نبی کی اولاد ہو، ہم تو سردار کے نوکر ہیں. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پانچ تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. حضور علیہ
الاسلام نے فرمایا مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو، اور میری آل سے محبت میری محبت کی وجہ سے۔ بے شک وہ جنگ کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں اگر کوئی بولو نا تو چارپائی پڑی ہوتی ہے، بستر بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی، میں کبھی ایک ہی کہتے جی مولوی صاحب نے کس واسطے جی وہ جڑا بابا فوت ہویا نا بستر وہ دس تے مولوی کو کیوں کہ جی ثواب لبے گا، میں کہا پتر ثواب سمجھ کے نہیں ڈردیاں دے رہے ہو، بابا سوندا سی اسی ستے مر نہ جائیے کہ دینا کہ زندے ہو جیوندیاں دے ہو نا۔ مولوی دعا کرے یا اللہ چودھری صاحب جیوندے رہے اگلے سال منجی دے گا، وہ بھی دیکھتا کہ کدو چودھری مرے تے منجا ویلا ہوئے تے مینوں مل گیا۔ میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کو کیا کیا ملتا ہے؟ کہا جی پیسے بھی ملتے ہیں، گندم بھی ملتی ہے، مختلف فصلیں ہوتی ہیں مجھے ملتی ہیں، کوئی مر جائے پھر بھی پیسے، نکاح ہو پھر بھی پیسے، مرنے پڑنے پہ بھی ملتے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہ پیش امام میں کہا تو کیا تھا میں حضور کا صدقہ نہیں کھاندا؟ آکے نہیں نہ کھاندا۔ میں کہا کس مصلی سے چڑھ کے امامت کرنا، مصلی تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ وہ مصلی کس کا؟ سمجھ آگئی نا؟ ہم کھاک کے مکرتے نہیں، سیدھی گل ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کا شعر بلال کیا تھا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اونچے، ہم ان کے عجب کھانے برآنے والے، ماشاءاللہ بابا جی بھی آگے چلو نہیں پھر لینے آتا جان نہیں دے 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 کرو۔ آج انصر صاحب آتے ہیں کہ میں سہری بھی توڑے کو مار کے جائیں لیٹ، میرا دل ہے انصر صاحب کو سہری کرا کے افطاری تک کے تھی رکھی، پورا سال ہو گیا نہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ کی مجبوریاں ظاہر ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، جمعے پہ بھی انصر صاحب تشریف لاتے، ہمارا ان سے جو تعلق ہے وہ مذہبی تعلق ہے۔ 3 لاکھ روپے انہوں نے مدرسے کے طلباء کے لیے دیا۔ مسلک اہل سنت کی عظیم درسگاہ ہے جہاں رسول اللہ کے نوکر پڑھ رہے ہیں اور دین کے عالم پیدا ہو رہے ہیں، اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ یہ ان کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ یا رسول اللہ والا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں سلامت رکھے، ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ وابستہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حاضرین کرام بات کیا ہو رہی تھی؟ ہم کھا کے مکرتے ہیں، وہ کھا کے مکر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی جیسے میرے 2 ہاتھ نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 پیر نبی کے بھی 2 پیر، نبی کی بھی 2 آنکھیں، میں کہ بھی تیری آنکھ اگے نہیں دیتی، نبی دی آنکھ تے پیچھے بھی دیکھ دی، تیری آنکھ تیرے سامنے نہیں دیکھتی، مصطفیٰ کی آنکھ تو جنت میں دیکھ رہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے دوران نماز ایک قدم آگے کیا، ہاتھ بلند کیے، پھر واپس نماز جاری۔ صدقے جامع صحابہ دے عقیدے تو سلام پھیر کے کسی نہیں آکے نماز پڑھ لی، کسی نے بھی نہیں کہا نماز پڑھ لی، بلکہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نماز کا حکم تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہوا؟ آقا آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ بلند کیا، ہم نے دیکھا۔ کوئی صحابہ کو پہلے پوچھی بھی تھوڑی نماز ہوگی، تسی نماز اللہ دی پڑھ رہے سو یا حضور ول دیکھ رہے سو؟ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں نا، عقیدہ کہاں سے چلا؟ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا آقا یہ عمل کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مصلی پہ کھڑا تھا، میری نظر جنت میں پہنچ گئی، جنت میں انگور کا گوشہ دیکھا، جی چاہا تمہیں کھلاؤں، پھر وہیں چھوڑ دیا، کیا پھر تم نے پا لینا؟ نماز جاری، ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں، بولیے نماز ٹوٹی نہیں۔ پیچھے کون تھے؟ مصطفیٰ کے امتی، آگے نبیوں کا امام۔ دوران نماز میرے نبی کو غلاموں کا خیال آیا تو نظر جنت میں پہنچ گئی، اسی خیال میں نظر واپس آ گئی، نماز ٹوٹی نہیں۔ تو مجھے کہنے دو کہ اگر نبی کو امتی کا خیال آئے، نبی کی نہیں ٹوٹتی، امتی کو محمد کا خیال آئے، غلام کی کیسے ٹوٹ سکتی؟ واپس اسی بات پہ ہوں جہاں سے میں دور نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے شروع ہوا تھا، مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہ صفا مروہ میرے نبی کی آمد سے 2600 سال پہلے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب قدم لگے نشانیاں بن گئی، حکم بعد میں آیا۔ اب وہاں حضرت حاجرہ کے قدم
2600 سال پہلے تھے. اللہ نے نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. حجر اسود بھی اس وقت موجود تھا, قسم ارشاد نہیں فرمائی. مقام ابراہیم بھی تھا, قسم ارشاد نہیں فرمائی. بیت اللہ بھی تھا, قسم ارشاد نہیں فرمائی. صفا مروہ بھی نہیں, قسم ارشاد فرمائی. زمزم بھی تھا, لیکن جب حضور کے قدم لگے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. یا اللہ کیوں؟ صفا مروہ کی وجہ سے, زمزم, حجر اسود, مقام ابراہیم کی وجہ سے. جواب ملتا ہے یہ تو پہلے تھے, پھر کیوں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, کیونکہ اس شہر کی گلی نے مصطفیٰ کے پیر کی تلی کو چوما ہے. اگر قدم مصطفیٰ کا لگ جائے شہر بھی پسند آ گیا. شہر سارے اللہ کے ہیں لیکن خاص نسبت حضور سے ہوگی. انجیر کا ناشتہ کریں, زیتون کا تیل لگائیں. رب فرماتا ہے والتین والزیتون, مجھے تیل کی بھی قسم ہے, مجھے انجیر کی بھی قسم ہے. انجیر ہم بھی کھاتے ہیں. اور پھر کو مکلف نہیں, کتا ہے, نہ اس پہ نماز فرض, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ, نہ حج. اس کے باوجود قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ یہ ساری چیزیں فرض ہیں, پل پہ کام پہ ہوں گے, پل سے رات, لیکن وہ کتا بجلی کی طرح گزرے گا. پوچھا جائے گا مولا یہ کون ہے؟ انسانی صورت میں ہوگا, نمازی ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والا, بیت اللہ پہ طواف کرنے والا. جواب ملے گا نہیں. پوچھا جائے گا پھر کون سا عمل اس کا پسند آیا؟ جواب ملے گا ایک کو کام چنگا کی طرف وہ کیڑا آ کے ولیوں کو دھمکے آ گیا. ولیوں کو ولیوں کو دھمکے آ گیا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو ہر ولی مولا علی سے فیض لیتا ہے. میں نے آڑ دیا نا ذرا اپنے موضوع. ہر ولی مولا علی کے در سے فیض لیتا ہے. جو ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرے. تو جو میرے مولا علی سے دشمنی رکھے اصحاب ثلاثہ کی آپ نے عظمت کو سنا. تاجدار صداقت سے میں شروع ہوا. سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, میرے نبی کا ہر صحابی عظمت کا مینار ہے. اصحابی النجوم فبیہم اقتدیتم. میرے نبی نے فرمایا میرا ہر صحابی نور ہدایت کا روشن ستارہ ہے. کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. میں نے کہا صرف اس کو پڑھتے سنتے سناتے ہو, یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نے فرمایا میری آل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے, نوح کی کشتی کی طرح ہے. مثلا کشتی کیا تھی, اس کشتی میں کیا تھا؟ علماء سے پوچھیں. جس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مادا اب کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے مانے گا؟ فرمایا کوئی نہیں, بس یہ 91 بندے ہی تھے, یا 92, 99, 90, 91, 92. اس سے زیادہ کی روایت میں نے نہیں دیکھی. ہو سکتا کسی کتاب میں ہو, نہیں ہے, 92 تک ہے. تب تبلیغ کتنا عرصہ کی نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال. بندے صرف 92 مسلمان ہیں. یا اللہ کو ماں کے پیٹ میں ہو, فرمایا بس. کوئی باپ کی پشت میں, فرمایا کوئی نہیں. نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, مولا پھر سب کو غرق کر دے, میرے ماننے والے بچ جائیں. فرمایا کشتی بنا. کیا بنا؟ کشتی بنا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. کشتی بنائی. بعض علماء نے لکھا کہ جب بناتے اس کو دیمک چاٹ جاتا, نہیں بن رہی ہے پیچھے سے دیمک چاٹ رہا. عرض کی مولا تیرے حکم پہ بنا رہا ہوں, نا کیڑے ہوں تے سمجھا. فرمایا پیارے نوح ذرا کشتی کے کونوں پہ لکھنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی. سبحان اللہ. اچھا پھر ایک روایت یہ ہے تاہم حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. پھر کشتی پانی میں, زمین سے پانی, آسمان سے پانی. جب کشتی آگے جا رہی ہے تھوڑی سی ایسے نہ ڈوبی. یہاں بھی شان معبودی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. ہونا تو کچھ نہیں سی, اللہ کے حکم سے پڑی. تھوڑی سی ڈولی, قوم نے شور مچا دیا. اللہ کے نبی ڈوب نہ جائے, نبی ساتھ ہے. ہم کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ نبی ساتھ ہے, ڈوبتا نہیں, ڈوبنے دے گا بھی نہیں. صدقے جاؤں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار تو بدر کی جنگ میں روزہ رکھ کے فاقے کاٹ کے کہا کچھ ہو نہ جائے. نہیں,
بلکہ یوں کہا آپ حکم کریں سمندر میں کودنا ہے، آپ حکم کریں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک غلام کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا آپ دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ادھر نوح کے غلام ساتھ ہیں، نبی ساتھ ہیں، کہتے ہیں کچھ ہو نہ جائے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تسلی دو۔ اللہ نے فرمایا تو تسلی دینی ہے کشتی کے فرنٹ پہ میرے یار محمد کا نام لے کر۔ مولانا اشرف علی تھانوی مولانا جامی کا شعر نقل کرتے ہیں کہ اگر نام محمد را لیا مرد شفیع آدم نہ آدم جا پائے توبہ نہ نوح اصغر کا نجینا، اگر مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نوح کی کشتی پار نہ۔ ہنسی کیے وہ شعر ہے نا میری کشتی پار لگا دینا، آدھے جی مشرک ہو گئے، میں کہا حضور دے آن تو پہلے نوح دی کشتی پار لگ دی، انہوں نے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا، اسی تے کلمہ ہی حضور دا پڑھے، ان کے نام کے صدقے ہماری کشتی پار نہیں لگ سکتی۔ اب وہ کشتی جو باہر تھے غرق ہو گئے، کیڑا بھی نہ بچا، جو کشتی کے اندر تھے وہ سارے بچ گئے۔ اچھا اس کشتی کو جب استوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ ٹھہری میں اپنے غلاموں کو نور نکال رہے ہیں، اسی کشتی میں سے شیطان بھی نکلا، اسی کشتی میں سے ابلیس نکلا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطانہ تو کتھے؟ کہنے لگا ایسے نہیں آیا، آپ نے حکم دیا، فرمایا میں نے اپنے غلاموں سے کہا تو کب آیا؟ کہتا جی جب آپ جانوروں کو سوار کر رہے تھے، ایک گدھے کو آپ سوار کر رہے تھے نا، فرمایا ہاں۔ کہتا پھر وہ گدھا اٹک گیا، وہ اندر نہیں آ رہا تھا، آپ آگے سے کھینچتے تھے، فرمایا ہاں ہاں وہ رک گیا تھا۔ وہ کیا شیطان کہنے لگا اس کی پچھلی ٹانگیں میں نے پکڑی ہوئی تھی، آپ اسے آگے کھینچتے میں پیچھے کھینچتا، آپ نے مجھ سے میں کہا شیطانہ بڑھ بھی صحیح، میں لگتا چھوڑیاں بیچ۔ پتہ چلا نبی کی کشتی میں شیطان بھی آگے بچ جاتا ہے، مسلمان نہیں بچ سکتا۔ بندے دا پتر ہو گئے تھے تب، یہ بھی شرط ہے۔ تو یہ نوح کی کشتی کی شان ہے کہ جو اس کے اندر ہو وہ بچ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آل بیت کشتی ہے نوح کی طرح، صحابہ تارے آل بیت کشتی کی مثال۔ اچھا کشتی کی مثال اور تاروں کی مثال کیوں؟ کیونکہ پرانے لوگ پانی کا سفر کرتے تھے، تاروں کو دیکھ کے سمت معلوم کرتے۔ اب نبی نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تاروں سے ہدایت لو۔ اگر کوئی صرف تارے ہی دیکھتا رہے چارپائی پہ بیٹھ کے پھر بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اگر کشتی میں بیٹھ جائے تاروں کی طرف نہ دیکھے پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اگر دنیا میں عزت چاہیے، قبر اور حشر میں عزت چاہیے، گھر والوں کا بھی نوکر بن جا، محمد کے گھر والوں کا بھی نوکر بن جا۔ تیری دنیا میں بھی عزت، تیری قبر میں بھی عزت، تیری حشر میں بھی عزت، جس کی نسبت حضور کے ساتھ، بات کر وہی آپ، جس کی نسبت، جس کا تعلق حضور کے ساتھ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام مکے کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، صحابہ سے گفتگو چل رہی تھی، سرکار رک گئے، رک کے ایک مکان تھا، یہودن عورت تھی، اس کا مکان تھا، حضور نے ٹیک لگائی، ٹیک لگائی، یہودن اندر سے آئی، کہنے لگی آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم آپ کو مانتے نہیں، ہمارے دروازے کے ساتھ آپ نے ٹیک کیوں لگائی؟ حضور مسکرا پڑے، اس نے غصے سے کہا ہٹ جائیے۔ نبی علیہ السلام تھوڑا سا ہٹے، اس نے پردے گرائے، دروازہ غصے سے بند کیا، اندر چلی گئی، پھر وہ اندر چلی گئی، حضور نے پھر ٹیک لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر پھر آئی وہی لہجہ ہوا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم گردن اڑا دیں گے اس کی۔ آقا ہٹ جائیں، ابھی بات چل رہی تھی، وہ بی بی پھر آ گیا، کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ، آواز بلند پڑھیے لا الہ الا اللہ، کوئی غافلہ غفلت چھوڑے کسی کو
اس محفل سے اٹھنا بھی نصیب ہو یا نہ، یہ یاد رکھنا میرے آقا کے غلاموں، محبت سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔ تکبر نہ کرنا، چھاٹ فخر ضرور جوانی دا، چھاٹ فخر ضرور جوانی دا، سیسا جوڑ سنگت دے ویکھے آخر مٹھا پئیاں جنیاں بات ایک پل سب سے دے او شکلاں یاد نہ رہیاں، چھڑ فخر ضرور جوانی دا، کیتا وہی چیز بیگانی دا، کر ماننا دنیا فانی دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا اب اس عورت نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اندر چلی گئی۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا چلو چلے۔ صحابہ عرض کرتے آقا ایک بات تو بتائیے، آپ نے تبلیغ نہیں کی، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، وہ عورت پہلے بے ادبی کرتی ہے، ساتھ ہی اندر جا کے باہر آ کے کلمہ پڑھتی ہے، آقا وجہ کیا تھی؟ نہ آپ نے تبلیغ کی، نہ اسلام کے دروازے سے ٹیک لگائی، اس کو اچھا نہ لگا، میں ہٹنے لگا، پھر میرے اللہ کو اچھا نہ لگا، میں ہٹنے لگا، میرے رب نے فرمایا اے پیارے محبوب ذرا ٹیک پکی کر، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے پیارے محبوب اب میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ جس گھر کو تیری پیٹھ لگ جائے وہ گھر والے جہنم چلے جائیں، میں ان کی بخشش کا سامان پیدا کروں، اے محبوب ذرا رک جا۔ وہ عورت اندر سے باہر آئی، میرے آقا کا کلمہ پڑھا، پتہ چلا جس کے ساتھ میرے نبی کی پیٹ لگ جائے وہ گھر والے جنتی، وہ گھر والے، بات نسبت سے چلی تھی، نسبت پہ ختم ہوگی، وہ گھر والے جنتی۔ اور پھر آگے چلیے، میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ کے بھانجے، آقا کریم تشریف فرما تھے، میرے نبی نے بچنے لگوائے، خون نکلا، آقا کریم نے پیالے میں ڈالا، فرمایا اے عبداللہ جا یہ خون اس مقام پہ رکھ گیا جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اب حضرت ابن زبیر باہر آئے، سوچا اس کو کہاں رکھوں، میرے نبی کا خون مبارک، ابن زبیر نے دیکھا کہاں رکھوں، پھر اچانک دل میں خیال آیا کیوں نہ یہ خون مصطفیٰ پی نہ جاؤں۔ توجہ کیجئے، اس خون مبارک کو نوش کیا، ابن زبیر نے وہ خون مصطفیٰ پی لیا، اندر آئے، سرکار نے پوچھا کہاں رکھا، عرض کیا کہ وہاں رکھا جہاں میں بھی نہیں دیکھ سکتا، جہاں توجہ ہے سبحان اللہ، جہاں میں بھی نہیں دیکھ سکتا، کہاں رکھا آقا جہاں میں بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لگتا ہے تو نے پی لیا ہے، عرض کی جی پی لیا ہے، فتویٰ نہیں لگایا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ خون حرام ہے، تو نے پیا کیوں؟ بلکہ میرے نبی کریم کے صحابی نے پیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جب ابن زبیر نے میرے نبی کا خون مبارک نوش کیا، ساری زندگی اس خون کی ان کے منہ سے خوشبو آتی، ان کے بدن سے خوشبو آتی، جب ان کو سولی پہ لٹکایا گیا پھر بھی بدن سے خوشبو آ رہی تھی، بلکہ ابن کثیر نے لکھا ان کو قبر میں دفن کیا، ساری زندگی لوگ ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو سونگھتے رہے۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، قرآن کی آمد، قرآن کی آمد۔ توجہ کیجئے، ان کی قبر سے بھی خوشبو
بدن سے بھی خوشبو پیا کیا؟ حضور کا خون مبارک۔ اب بڑے ادب سے سوال کرتا ہوں، توجہ کیجئے، جو میرے نبی کا ایک پیالے میں خون پی جائے، ایک پیالہ، وہ کتنا ہوگا؟ جو ایک پیالہ پی جائے، اس کے بدن سے خوشبو، اس کی قبر سے خوشبو۔ اور لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ ان کا کیا مقام ہوگا؟ میرے نبی کے گھر والے جو بنے گی محمد کے خون سے تھے، جو بنے گی مصطفیٰ کے خون سے، انہم منی وانا منہم، آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اے لوگوں یہ یاد رکھنا، میرے نبی نے ان کی محبت بتائی، محبت کر کے دکھائی، صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ محمد کی یار کو ماننا کیسے ہے اور مصطفیٰ سے مانگنا کیسے ہے؟ اسی لیے یاد رکھنا، ان سے رشتہ نہ توڑنا، اصحاب سے بھی رشتہ پکا، آل سے بھی رشتہ پکا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا میزان العلم وعلی کفتاہ، میں علم کا ترازو، علی اس کے دونوں پلڑے، والحسن والحسین خیوطہ، حسن اور حسین اور پلڑوں کے ڈورے، وفاطمہ تو علاقہ تو، فاطمہ اس کے لٹکانے کی جگہ۔ سرکار نے فرمایا فیہ توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا، اس ترازو پہ کل بروز قیامت ہمارے محبین اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تلیں گے، چاہنے والوں کے بھی اعمال، بغض رکھنے والوں کے بھی اعمال۔ اور محبین کہاں ہوں گے؟ میرے آقا نے حسن و حسین کو جھولی میں بٹھا کر کہا تھا اے میرے غلاموں سن لو، ابن عباس راوی ہے، مجمع الزوائد کے اندر روایت، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو، یہ حسن اور حسین ہے، ان کی شان ایسی ہے جدہما فی الجنہ، ان دونوں کا نانا جنتی، وابوہما فی الجنہ، ان دونوں کا باپ جنتی، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں جنتی، وعمہما فی الجنہ، ان کا چچا جعفر جنتی، وعمتہما فی الجنہ، ان کی پھپھو ریحانی جنتی، وخالتہما فی الجنہ، ان کی خالہ جنتی، وہما فی الجنہ، یہ دونوں خود بھی جنتی، ومن احبہما فی الجنہ، جو ان سے پیار کرتا ہے آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی۔ ہم پیار کیوں نہ کریں، ہم پیار کیوں نہ کریں؟ دین کو بچانے والے میرے نبی کے اصحاب اور میرے نبی کی یاد، یزید لعنتی دین کو مٹانے آیا، دین کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے آیا، میرے نبی کی یاد نے اس انداز میں قربانی دی کہ دین پہ آنچ نہ آنے دی، دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ 6 ماہ کا اثر قربان کیا، 18 سال کا علی اکبر قربان کیا، 16 سال کا قاسم قربان کیا، حسین نے خود بھی سجدے میں سر رکھا، سر کٹ کے نیزے کی نوک میں بلند ہو گیا۔ آج یہاں حفاظ کا مجمع ہے، میں بھی حافظ، یہاں حفاظ کی لائن لگی پڑی ہے، کثیر تعداد موجود، جس نے قرآن پڑھا، کسی نے منبر پہ بیٹھ کے پڑھا، کسی نے محراب میں بیٹھ کے پڑھا، کسی نے حجرے میں بیٹھ کے پڑھا، سردی آئی ہیٹر چلا لیا، گرمی آئی اے سی چلا لیا، اور صدقے جاؤں اے حسین ابن علی، بھر کر بلا کی سرزمین پہ سر نیزے دی نوک پہ چڑھا، عارف کھڑی میاں محمد بخش بولے کہ یاری یاری ہر کوئی آکے وہ حسین دی یاری، نیزے سے قرآن سنایا اور با قرآن دکھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں ایک بار پھر پڑھیے، بڑے بڑے قاری آئے، اللہ ہر کسی کا پڑھنا قبول کرے۔
لیکن حسین نے حق ادا کر دیا، سر سجدے میں کاٹ دیا گیا، نیزے کی نوک پہ بلند کیا، سر کا دھڑ سے رشتہ کٹ گیا، لیکن قرآن سے رشتہ نہیں کٹا۔ یاری یاری ہر کوئی آنکھے حسین کی یاری، نیزے پہ قرآن سنایا، اے با قرآن دے کاری، سیکھتے مکھن پکانا ایتا ڈاڑیوں کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم ہے، بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم ہے۔ اب ان کا انداز دیکھیے، قربانیاں دی۔ ایک سید بچہ امام زین العابدین جس سے نسل مصطفیٰ چلی، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی، میں محمد کی نسل میری فاطمہ سے چلے گی۔ آقا کریم نے فرمایا جو ان کی اولاد ہوگی وہ میری اولاد کہلائے گی، کیونکہ علی کا بھی پکا رشتہ میرے نبی سے، فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا۔ علی کے بارے میں فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا جسم۔ اور پھر آگے سنیے، بلکہ میں ایک بات یہاں کروں، میں کوئی نئی گل کریے نا کہ لازم شاہ صاحب مولانا نے ایک پہلی باری سنی، میں کہا کیوں؟ آپ کہ جی دوسری پہلی بار سنی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک عالم تقریر کر رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہ جی حضرت جی یہ گل پہلی باری سنی، فرمایا تو دین پورا پڑھیا علم؟ آپ کہ جی نہیں ادھا پڑھیا۔ تے مولوی صاحب سن بڑے سیانے، انہاں آکھیا جڑا تو ادھا پڑھیا نا او دے وچ گل کوئی نہیں، جڑا تو نہیں پڑھیا یہ گل او دے وچ۔ ہاں باقی کسی بات پہ کوئی حوالہ کوئی دلیل نہیں۔ اے جی مولا علی دی گل کیتی ذرا دلیل دے دے۔ میں کہا تو کون ہے؟ آ کے فلانا۔ میں کہا ابا جی دا کی نام ہے فلانا۔ میں کہا دلیل کی؟ صرف مولا جی کی عظمت میں دلیل ہے؟ حضور نے کیوں ہاتھ بلند کیا تھا؟ اور پوری حدیث پڑھی ہے نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الستو ولی المؤمنین، اے لوگوں کیا تم مانتے ہو میں مومنوں کا ولی ہوں؟ ہر صحابی نے اس کیا یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو من کنت مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی نبوت کا اعلان کرتے حضور نے ہاتھ بلند نہیں کیا، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بازو بلند نہیں کیا۔ یہاں کہتے ہیں مولا علی کے ہاتھ پہ نام پہ ہاتھ کیوں کھواتے ہو؟ میرے نبی نے بازو پکڑ کے کہا دیکھو اس طرف، من کنت مولا، جس کا میں مولا تو علی المولا، اس کا علی مولا۔ حاضرین اکرام کیا بات، توجہ کیجئے، من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا۔ اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ علی ہر مومن کا مولا ہے، یہ نہیں، بلکہ فرمایا جس کا میں مولا۔ حضور نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا وہی مجھے مانے گا جو علی کو مانے گا، مجھے وہ مانے گا جو علی کو مانے گا۔ سب سے پہلے اس کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بخ بخ لکا یا بن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اسبختا مولا یا و مولا کل مسلم، تو میرا بھی مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا مولا ہے۔ اہل حدیثوں کا فیورٹ رائٹر امام کبیر لکھتا ہے کہ عمر نے کہا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، تو میرا بھی مولا ہے اور مومنوں کے ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ اور کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کا میری حرکت، مشکل کشا علی، نعرہ حیدری۔ یہ جس نے کہا نا نادے علی کے بارے میں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مشکل جو نکلنا ہے تو نادے علی پڑھیا کرو۔ سمجھ آئی نا؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا
اعلیٰ حضرت کی کتنی عقیدت تھی حضور کی آل سے. ان کی بیٹیوں کے نام پتہ کسی کو؟ سیدی اعلیٰ حضرت کی 5 شہزادیاں. بڑی صاحبزادی کا نام مصطفی بیگم حضور کی نسبت سے. دوسری بیٹی کا نام کنیز حسن. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نبی چشتی صاحب. جتنے بھی علماء تشریف لائے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے احباب دوست چودھری محمد اشرف گجر صاحب اور جتنے احباب تشریف لائے میں سب کے اسماء سے واقف ہوں. ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. اہلاً و سہلاً مرحبا. بات کہاں پہنچی ہے؟ بیٹیوں کے نام. آپ خوش ہو جائیں گے بابا جی. اعلیٰ حضرت کی بڑی بیٹی مصطفی بیگم حضور کی نسبت سے. دوسری بیٹی کنیز حسن, حسن کی خادمہ. تیسری بیٹی کنیز حسین, حسین کی خادمہ. چوتھی ہوئی اعلیٰ حضرت نے نام رکھ دیا کنیز حسن بھی ہوگا کنیز حسین بھی ہوگا, اس کا نام رکھ دیا کنیز حسنین. سبحان اللہ. دونوں کی نسبت سے. 5ویں بیٹی کا نام رکھا مرتضی بیگم, مولا مرتضی کی نسبت سے. اجے بھی شک کرتے یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی عقیدت ہے حضور کے گھرانے کے ساتھ. یہ ہے 5 تن پاک سے ان کی نسبت. کئی آدھے نے 5 تن ہی صرف پاک کیوں باقی نہیں. میں کہا 5 تن پاک آکھیے تے باقیاں تو تشویش کرنے لگ جانا باقی پاک کیوں نہیں. جدو حق 4 یار آکھیے وہ تو شک کیوں نہیں کرتا. وہ تو آٹومیٹک مننا بھی سارے حق نے 4 نو خصوصیت ہے. میں کہا اتنے بھی ماننا سارے پاک نے, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نہیں کا سارے پاک ہیں, لیکن 5 کو خصوصیت مل گئی. جب مصطفیٰ نکلے نا نجران کے صحیحوں کے مقابلے میں تو حضور علیہ السلام آگے, حسین کو حضور نے اٹھا رکھا تھا, حسن کو اپنی انگلی پکڑا رکھی تھی. سیدہ فاطمہ حضور کے پیچھے, فاطمہ کے پیچھے علی چل رہے تھے. نبی نے کہا آگے میں چلوں گا, درمیان میں فاطمہ چلے گی, علی پیچھے تو چلنا. میری شہزادی کے پیر کا نقش آج تک کسی نے نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتا کہ پیر کا نقش بھی کوئی دیکھے. آج میری شہزادی دین کی عزت کے لیے نکل رہی ہے. آگے میں چلوں گا, پیچھے فاطمہ چلے گی, پیچھے علی چلے گا. میری پوری خطابت ایک طرف, میرے یہ جملے ایک طرف کہ نبی آگے, پیچھے زہرا, پیچھے علی. حضور نے کہا جہاں میرا پیر آئے اوپر فاطمہ کا پیر آئے, جہاں فاطمہ کا پیر آئے اوپر علی کا پیر آئے, نیچے نبی کا پیر اوپر علی کا پیر, درمیان میں فاطمہ کا پیر. مدینے کے تاجدار نے کہا نیچے میرا پیر اوپر فاطمہ کا اوپر علی کا, پردہ ایسے برقرار رہے, نیچے سے زمین دیکھے نبی کا پیر نظر آئے, اوپر سے آسمان دیکھے علی کا پیر. اچھا یہ 5 تن پاک جب گئے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں, پڑھو جس مولوی کی پڑھنی ہے کتاب اس مقام کو پڑھ لو. بڑے پاک اس پوپ نے کیا کہا تھا, او عیسائیوں موڑ جاؤ, تسی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا میں 5 تن کو دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے ہی 5 عیسائی. ہاں یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ باقی صاحبزادیاں ہوتی, حضور کی 4 ہوتی تو باقی 7 کیوں نہیں تھی؟ وہ پردہ کر گئی تھی دنیا سے اس وقت. نبی علیہ السلام کی ایک شہزادی اس وقت مقید حیات سیدہ زہرا پاک تھی. اب یہ 5 تن پاک نکلے, بڑے عیسائی نہ کہا انہوں نے مقابلہ نہ کرنا. کیوں؟ کہا میں ایسی شکلیں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اللہ سے کہہ دے اس پہاڑ کو اٹھا کے یہاں سے ادھر رکھ, اس نے وجہ نہیں پوچھنی, اس نے رکھ دینا ہے. اگر ہم ان کی بددعا کی زد میں آ گئے ساڑیاں نسلیں بھی نہیں جے بچنیاں. میں کیا عیسائی مان گئے, تو کلمے پڑھ کے کیوں نہیں مانتا؟ جن کے گھرانوں نے سب کچھ کٹا دیا, بچے کٹا دیے, بلکہ مولوی صاحب کا وہ کلام سن کے مجھے ذوق آ گیا. میں یوں کہہ دوں زہرا تیرے پتران دے, زہرا تیرے پتران دے, احسان بتھیرے نے, زہرا تیرے پتران دے, احسان جو
ختم ہونے والی ہے، محبت سے پڑھ لے. زہرا تیرے پترا اسٹیج سے بھی آواز آئے، سامنے سے بھی آواز آئے. زہرا تیرے پترا اسلام میں جو کیتے اوہدان بٹھیرے نے، اسلام میں جو کیتے اوہدان بٹھیرے. اکبر دی اذان ورگی بڑے بڑے اذانے دینے والے آئے، ہر کسی کو سلام. پر جو کربلا کی سرزمین پر تصویر مصطفیٰ علی اکبر نے اذان دے کے تاریخ رقم کی. اکبر دی اذان ورگی دیسی نہ اذان کوئی، دیسی نہ اذان کوئی. نت دین مسیح آزان بٹھیرے نے، نت دین مسیح وچ آزان بٹھیرے. بابا نے بلند پڑھی ہوئی ہے، نت دین مسیح وچ آزان بٹھیرے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب. ہمارے بڑے ہی مہربان ہیں حنیف اتاری صاحب، فاطمہ جناح کالونی سے تشریف لائے. ملک امن نواز صاحب بھی یقیناً ہوں گے. تو حاضرین اکرام، یہ حضور کی آل ہے. میرے سید اعلیٰ حضرت فرماتا تیری نسل پاک میں کا بچہ بچہ. بات ختم ہونے والی ہے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے. اچھا یہاں ایک بات کا پھر اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت ہے نا، کوئی بھی عورت ہو، پورا مہینہ لگاتار عبادت نہیں کر سکتی. چند ایام ہے اس کے کہ وہ نہ تلاوت کر سکتی ہے نہ عبادت کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی عورت، کسی پیر کی بیوی ہو، بیٹی ہو، کسی خطیب کی بیوی، بیٹی، ماں ہو، کوئی بھی نہیں، چند ایام ہے نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ تلاوت. دنیا کے اندر ایک مصطفیٰ کی شہزادی ہے، مہینے کے 30 دن ہے تو 30 دن عبادت کرتی ہے. 2 مہینے کے 60 دن ہے تو 60 دن عبادت بھی کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے. 3 مہینوں کے 90 دن ہے تو 90 دن تلاوت بھی کرتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے. حسن پاک کی ولادت ہوتی ہے. عام عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ تلاوت کرتی ہے نہ عبادت کرتی ہے. ایک مصطفیٰ کی شہزادی ہے. حسن پیدا ہوئے، زور کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کی، مصلی بچھا کے نماز کی نیت باندھی. نماز کی نیت باندھی. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صرف مسئلہ پوچھنا ہے، شریعت صرف ہم پہ یا فاطمہ پہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، ہم تو زیادہ سے زیادہ 40 دن عبادت نہیں کر سکتی. فاطمہ نماز پڑھ رہی، ابھی تو حسن پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے کون ہے جو میری فاطمہ کی مثل ہے؟ کوئی اور سر چوک گیا کا کوئی نہیں. فرمایا میری زہرا انسانیت میں حوروں میں سے ایک حور ہے، آدمیت میں سے ایک حور ہے. میری بیٹی حیض نفاس سے پاک ہے. یہ بڑی ادب والی جگہ ہے. میں بڑے ادب سے ایک مسئلہ عرض کر دوں. میں نے کہا کہ کوئی عورت لگاتار پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکتی. ہاں ایک عورت ہے جو کر سکتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہو. جس کے پیٹ میں، مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ عورت لگاتار مہینہ عبادت کر سکتی ہے، بلکہ بچے کی پیدائش تک. کیونکہ اس کے جو ایام ہوتے ہیں مخصوص حیض والے وہ نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وہی بچہ جو پیٹ میں ہے اس کی گروتھ اسی خون سے ہوتی ہے. بتا نا. اب مجھے یہ بتائیں، زہرا تو اس حیض نفاس سے پاک تھی، ان کے شکم میں حسن اور حسین کی خوراک کیا تھی؟ مجھے کوئی دنیا کا مولا بتائے تو صحیح کہ شہزادوں کی خوراک کیا تھی؟ میں نے بڑے بڑے دروازے کھٹکھٹائے، میں نے کسے جواب نہیں دیتا. آخر میں تھک ہار کے
بریلی کے بابے کی چوکھٹ پہ گیا، میں نے کہا بریلی کے تاجدار ذرا یہ بتائیے سیدہ زہرا پاک حیض نفاس سے پاک، بچوں کی شکم میں خوراک کیا، زینب کی خوراک کیا تھی؟ بریلی کے تاجدار نے سر جھکا کے ادب سے کہا مولوی بات اتنی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ یاد رکھنا یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے دار امان، اور وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے میرے گھر والے امان ہیں۔ اگر تارے نہ ہو آسمان پہ کچھ نہیں بچتا، مصطفیٰ کے گھر والے نہ ہو تو زمین پہ بھی کچھ نہیں بچتا۔ یہ یاد رکھنا ان کی بڑی اہمیت، حیدر کرار کی اہمیت کو پہچان۔ اب تو دوسرے مولوی کہنے لگ گئے کہ حضور کی آل بیت کے بارے میں عقیدے ٹھیک کرو، یہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہے۔ میں نے کہا ہم کیوں دور ہو، جو دور تھے وہ قریب ہو رہے ہیں، لہٰذا یاد رکھنا کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا یہ ذکریہ سے کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا۔ منافق چیخ پڑتے ہیں، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، کمینے طرح طرح کی گلہ کریں گے، لیکن مومن کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ذرا مومن بن کے کہیں کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو شجرے حیدر حیدر بول رہا ہے۔ بولو ذرا حیدر حیدر، اور منافق سر جان ذرا گھج بج کے آنکھوں حیدر 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 حیدر، ساروں بےمانہ گھج بج کے آنکھوں حیدر 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 حیدر۔ ہاتھ چک لو ذرا کیمرہ گھما پتہ لگے، حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر ماؤں کی طہارت کی گواہی ہے۔ علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا جن کی ماؤں کو غسل طہارت بھی نہیں آتا، علی کا ذکر آئے تو وہ بندے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آئے تو وہ بندے بول پڑتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا کوئی منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا، کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ کوئی منافق علی سے پیار نہیں، کوئی مومن نہ سکتا۔ حضرت عمر نے کہا سب سے پہلے علی میرا مولا، اور دور فاروق اعظم ایک شخص آیا، عمر میرا فلاں فیصلہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا اس سے کرواؤ، علی کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں اس کرنا ہے، فرمایا او بھئی مانا انگلی بھی کی بے ادبی سمجھی، تو علی والے نے کیتا ہے یہ کرے گا۔ عمر اٹھے، اب تو بڑے اب زمین تو چوک لے، فرمایا تجھے پتا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا مولا یا علی میرا مولا ہے، علی میرا مولا ہے، عمر کا مولا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر کا دور تھا، ایک شخص اپنی کسی حاجت کے لیے آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا آنے والے کیا چاہتا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق بنو ہاشم سے ہے، علی کے گھرانے سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت سے اتر آئے، منبر سے اتر آئے، سینے سے لگا کے کہا اور جس علی کا تو نوکر ہے میں بھی اسی علی کا
بن عبدالعزیز کی مثالیں دینے والوں ان کا عقیدہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ فاروق اعظم کا ذکر سن کے تو خوش ہونے والوں ان کا عقیدہ کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ عمر جو منبر پہ بیٹھا ہو شہزادے آگے کہے عمر یہ ہمارے نانے کا منبر ہے، عمر سر سے پگڑی اتار کے کہتا ہے تم منبر کی بات کرتے ہو، عمر کے سر کا ایک ایک بار تمہارے نانے کا سفر ہے۔ عقیدہ کیوں بھول جاتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کو اتنی محبت کرتے اپنی اولاد سے نہیں دیکھا جتنی علی کی اولاد سے پیار کرتے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، حسن ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر ہے، سر سے لے کر ناف تک حسن تصویر مصطفیٰ، ناف سے لے کر پاؤں تک حسین تصویر مصطفیٰ۔ اور سنیو آج اس تاریخی اجتماع میں میں ایک بات کر دوں اور جو مومن ہوگا وہ تو سبحان اللہ کہے گا، باقی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ حسن سر سے لے کر ناف تک تصویر مصطفیٰ، حسین ناف سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ، اکٹھے ہو تو ہو بہو محمد کی تصویر ہے، جدا ہو ایک حسن بن جاتا ہے دوسرا حسین بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہو بہو تصویر مصطفیٰ۔ اچھا ایک بس یہ روایت ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ٹائم بھی میرا پورا ہو گیا جو میں نے وعدہ کیا تھا، حالانکہ مجھے یہ بھی کہا گیا 2 بجے تک، لیکن نہیں چونکہ صلاۃ التسبیح بھی ہونی ہے سحری کا اہتمام، یہ بات سنی اور گفتگو ختم۔ مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ بات ضرور سنا دوں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور والی بات سنا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا لبنان، اس میں ٹیکسی میں سواری بیٹھی اندر مولا علی کا ذکر چل رہا، انہوں بیچارہ سارا دن دھوپتے کھلوتا سی، گڈی بڑی اوکھی لگی تے انہیں سوچا ہوں لے گیا تو کوئی گڈی لبنی کوئی نہیں، ٹیکسی ڈرائیور سے کہے یار یہ ذکر علی لگا بند کر اس وقت، تو کہتا ہوں کی تکلیف ہے، باقی میں کرایہ دینا میں لے جا، یہ گاڑی مجھے مولا علی کے صدقے ملی ہے۔ میں نہیں خبردار اتر کیا گاڑی تبدیل کر دے، اس نے کہا اچھا چلو، بڑا اوکھا برداشت نہیں تھا، بیچارے کا چہرہ تبدیل ہوتا ہے یار، تاکہ یار کی کرا علی میں پیڑ کی روڈ نہیں کرنی، یہ نہیں بیٹھا رہا۔ آخر ایسا ہوا اس نے اور ذکر میں اضافہ کیا، ایک منت ختم ہو دوسری لگا دے، آواز بھی اچھی کر دی۔ اب اس نے کہا کہ کوئی گل نہیں، جب وہ منظر اس کی آئی نا جہاں اس نے اترنا تھا، یوں ہی اترا تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کرایہ، کہنے لگا علی کو مانگنا، جس نے تجھے گاڑی لے کے دی اب کرایہ بھی اس سے لے، اس نے کہا ہم تو علی والے ہم تو قاتلوں کو شربت پلانے والے ہیں، کوئی بات نہیں یار خیر صلاح ہمیں مل جائے گا۔ وہ چلا گیا، گاڑی چلی جائے، چند قدم چلی تو تھوڑی دیر کے بعد موبائل فون بجنے کی آواز آئی، وہ علی والا سمجھ گیا لگتا ہے موبائل بھول گئی، اس نے سیٹ کے پیچھے دیکھا موبائل پڑا تھا، اٹھا کے اب یہ بھی پتا کال بھی اس کی ہے، ہیلو، اس نے کہا ہاں جی میں وہی بول رہا ہوں جو بھی گاڑی میں تھا، وہ علی دا منکر، ہاں ہاں وہی، ہاں کیوں کال کی، کہتا کرایہ لے جا، اب کہ کرایہ میں نے علی دے دیتا اور موبائل یزید کو لے جا کے لے، آپ کچھ کو بتاؤں میں شان حیدر، جہاں والوں سے اونچا ہے جہان حیدر، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔